الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، ہمارا ایک سلسلہ شروع ہے تربیت اولاد کے قرآنی اصول کے عنوان سے۔ حضرت حکیم لقمان علیہ الرحمہ کی خوبصورت نصیحتیں، جن کی عظمت اور شان کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ رب ذوالجلال نے قیامت تک کے لیے ان کی نصیحتوں کو قرآن مجید میں محفوظ کر دیا کہ قیامت تک آنے والے لوگ ان نصیحتوں کو پڑھتے رہیں گے اور ان کے مطابق زندگی گزاریں گے، اپنی اور اپنی اولاد کی تربیت کریں گے تو دونوں جہانوں میں سرخرو ہو جائیں گے۔ تو یہ بڑا ہی بابرکت ایک سلسلہ ہے جس میں صرف بچوں کی تربیت نہیں ہے بلکہ بڑوں کے لیے بھی بڑی نصیحتیں ہیں، بڑے اسباق ہیں، زندگی گزارنے کے اصول اور ضوابط ان نصیحتوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ تو حضرت لقمان علیہ رحمت وہ اپنے بیٹے کو بڑے پیار اور محبت بھرے انداز میں فرما رہے ہیں، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے لخت جگر، اے میرے پیارے بیٹے، نماز کو قائم کرنا، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا، ونہی عن المنکر، اور برائی سے منع کرنا، واصبر علی ما اصابک، اور اس کے نتیجے میں جو تجھے پھر مصیبت پہنچے، کوئی پریشانی آئے تو اس پر صبر کرنا۔ ان ذالک من عزم الامور، ان مصائب پر صبر کرنا اور استقامت کے ساتھ اپنے دین پر ڈٹے رہنا، قائم رہنا، یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، یہ بہادر لوگوں کا کام ہے، بزدلوں کا کام نہیں ہے۔ تو یہ بڑے ہمت
اور بہادری کے ساتھ جو ہے یہ چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی جو لازماً جن کا سامنا تو اسے لازماً کرنا ہوگا۔ تو گزشتہ جمعہ بات ہوئی تھی وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، یہ دو جملے ہیں کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، اور اس امت کی امتیازی جو شان ہے وہ بھی یہی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ تو یہ ایک امتیازی شان ہے اس امت کی جس کو بہترین امت کہا گیا ہے۔ ہر فرد کے ذمے یہ لازم ہے جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے کہ وہ نیکی کا حکم کرے اپنی حیثیت کے مطابق، اور جہاں تک اس کے بس میں ہے برائی سے لوگوں کو منع کرے، خود بھی نیک بننا ہے اور نیکی کا حکم بھی لوگوں کو کرنا ہے، اور خود بھی گناہوں سے برائیوں سے بچنا ہے، اور جو ہے لوگوں کو برائیوں سے بچنے کی تلقین بھی کرتے رہنا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی بھی وصیت کرنی ہے، صبر کی وصیت کرنی ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، قرآن میں دوسری جگہ کہ رحم دلی کی بھی وصیت لوگوں کو کرنی ہے۔ یعنی اس امت کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے، صرف اپنی عبادت نماز روزہ کے لیے اس کو پیدا نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ تم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں تو لوگوں کے لیے ہی نکالا گیا ہے، لوگوں کے لیے ہی تمہارے یہ کام سپرد کیا گیا ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں کوئی شعور دیا ہے، کوئی عقل دی ہے، کوئی سمجھ دی ہے، کوئی علم دیا ہے، تو اس علم اور عقل کو استعمال کرتے ہوئے خود بھی نیک عمل کریں اور لوگوں کو بھی نیکی پہ کھڑا کریں۔ ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے، کوئی اس سے جو ہے باہر نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، کہ اگر میری طرف سے کوئی ایک بات بھی تمہیں پہنچ چکی ہے تو وہ تمہاری ذمہ داری آگے دوسرے لوگوں تک منتقل کریں، ان کو بتائیں جہاں تک بس میں ہے۔ پھر ابھی جو حدیث میں نے پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی گناہ کو ہوتا ہوا دیکھے تو اپنے ہاتھ سے منع کرے، اگر اس کے اندر یہ طاقت ہے، کوئی بڑا ہے، سربراہ ہے، کوئی افسر ہے، کوئی بادشاہ ہے یا صاحب اقتدار ہے، اس کے اختیار میں ہے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، تو اس پر لازم اور ضروری ہے کہ ہاتھ سے منع کرے۔ اگر کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، کمزور ہے، تو زبان کا استعمال کرے، زبان سے اس برائی کو برائی کہے اور اعلان کرے، لوگوں کو بتائے، لوگوں کو آگاہ کرے، لوگوں کو جو ہے اس سے بچانے کی کوشش کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ جس کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے، زبان کی طاقت دی ہے، اور جو ہے اگر اس کے بس میں ہے تو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو ہے نیکی کا حکم کرے اور برائی سے لوگوں کو اپنی زبان سے روکے۔ اگر کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا تو حدیث میں تیسرا درجہ بھی بیان فرما دیا کہ پھر کم از کم اپنے دل میں تو اس کو برا سمجھے اور خود جو ہے اس برائی سے الگ ہو جائے۔ فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ لیکن ایمان بہرحال اس کے اندر واقعی ہے کہ کم از کم گناہ کو گناہ تو سمجھ رہا ہے، یہ برائی کو برائی سمجھ کر خود اپنے آپ کو برائی سے روک رہا ہے، لیکن اتنی ہمت ابھی اس کے اندر نہیں پیدا ہوئی کہ یہ لوگوں کو روک سکے۔ تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ کم از کم جو ہے خود آدمی برائی سے روک کر اس ماحول سے کٹ جائے۔ تو اس آیت مبارکہ میں دو کام جو ذمے لگے ہیں، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ۔ اب یہ نیکی کا حکم، برائی سے منع کرنا، ہر کلمہ کو مسلمان کی ذمہ داری ہے اپنی اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو شریعت کی تعلیم ہے کہ برائی سے ہم کیسے منع کریں گے، نیکی کا کیسے حکم دیں گے، تو اس کے لیے حکمت عملی کو جو ہے وہ فوقیت حاصل ہے کہ حکمت عملی کے ساتھ جو ہے برائی کو روکنا ہے اور حکمت عملی کے ساتھ ہی نیکی کی دعوت دینی ہے۔ کیوں؟ انبیاء علیہ السلام کو یہی تعلیم دیا گیا تھا، بتایا گیا تھا کہ جب بھی کسی کے پاس جانا ہے تو اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے ان سے بات کرنی ہے۔ اس کائنات کا سب سے بدترین آدمی فرعون گزرا ہے جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، بدترین دشمن تھا اور جو ہے اپنے آپ کو خدا کہنے والا۔ ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں اپنے دو پیغمبروں کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام۔ تو ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا ہے فرعون کی طرف تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، پیار اور محبت برے انداز میں بات کرنا، شاید کہ اس کے دل میں بات اتر جائے۔ حالانکہ اللہ رب العزت سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے، کس کو پتا ہے کہ یہ بدبخت ایسا ہے کہ اس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے،
پھر بھی اپنے پیغمبروں کو کیا حکم دیا؟ قولا لہ قولا لینا، کہ ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنا۔ اور یہ نرم عادت جو ہے، حدیث میں آتا ہے میں یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو آدمی نرم عادت سے محروم کر دیا گیا وہ ہر قسم کی خیر اور بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ یہ لہجے کی تلخیاں، حق بات بھی جو ہے وہ بھی اثر انداز نہیں ہوتی جب لہجے کے اندر تلخی ہوتی ہے، یا دوسرے کو نیچا دکھانا مقصد ہوتا ہے یا دوسرے کی تذلیل کرنا مقصد ہوتا ہے، تو حق بات بھی پھر اپنا اثر نہیں رکھتی، بلکہ یہ حق بات بھی فساد کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہر جو بڑا ہے حکمت عملی کے ساتھ دعوت دے، حکمت عملی کے ساتھ برائی سے روکے اور نرم لہجے میں بات کرے، اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کرے۔ آج اللہ معاف فرمائے، اس کائنات میں سب سے زیادہ جو فقدان ہے وہ اخلاقیات کا ہے۔ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے بدتمیز قسم کے لوگ ہیں، جن کو بات کرنے کا ڈنگ نہیں، کوئی سلیقہ نہیں ہے۔ اور سامنے آنے والا جو سائل ہے، جو مجبور بے بس لاچار آدمی ہے، اس کو جو ہے جانوروں سے بدتر اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، اس کی عزت نفس پہ جو ہے چھریاں چلائی جاتی ہیں، اور یہ بیٹھنے والے ان کو ذرہ برابر احساس نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، روز معاشر اعمال میں سب سے زیادہ جس عمل کا وزن ہوگا وہ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ کوئی صدقہ خیرات ہے، بلکہ سب سے زیادہ وزنی عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے وہ اچھے اخلاق ہیں، جس کا سب سے بڑا وزن روز محشر میں میزان عمل میں ہوگا۔ اور آج اکثریت لوگ جو ہے اس سے خالی ہیں۔ تو یہ اخلاق اپنانے کی بہت ضرورت ہے۔ حضرت لقمان علیہ الرحمہ بچپن سے اپنے بچے کے دل میں یہ بات ڈال رہے ہیں کہ بیٹا نیکی کا حکم کیسے کرنا ہے، برائی سے کیسے منع کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی دروغہ مقرر نہیں کیا اللہ نے ہمیں کہ اب کسی نے کوئی غلط کام کر لیا بس اس کی ایسی کی تیسی پھیر دی اور جو ہے اس پر فرعون بن کے اور اس کو بے عزت کر دیا۔ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، یہ جو ہے یہ اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہیں۔ جو بندہ بھی ایسا معاملہ کرتا ہے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو ہے اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے دوسرے کی اصلاح کرنی۔ اور ہمیشہ حق بات کے اندر یہ اصول ذہن میں ہو ہر بندے کے کہ حق بات جو کہنی ہے درد دل سے کہنی ہے، پیار اور محبت اور اچھے اخلاق سے کہنی ہے، اور اس میں کوئی برا دوسرا مقصد دوسرے کو ذلیل کرنا مقصد نہ ہو، بلکہ دل میں مقصد اس کی اصلاح ہو۔ اور جو ہے ایسے موقع کی تلاش میں رہنا ہے کہ جہاں جو ہے وہ گلٹی فیل نہ کرے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میری تو تذلیل کر دی، بلکہ ان تمام، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ مجھے حکم کیا ملا ہے کہ میں جو ہے لوگوں کو حکمت و دانائی کے ساتھ، اچھی واضح و نصیحت کے ساتھ، جو ہے اخلاقیات کے ساتھ لوگوں کو دین کی دعوت دوں۔ اور آج اللہ معاف فرمائے اگر کسی کو چار لفظ دین کے آ جاتے ہیں اور جو ہے وہ بس اوقات علماء پر فتوی بازی شروع کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ تانا زنی ان کو شروع کر دیتے ہیں، اور اگر کسی بچے نے کوئی شرارت کر لی اس کی بھی ایسی کی تیسی۔ بعض ایسے نوجوانوں سے ملاقات ہوئی، کہتے ہیں کہ مسجد میں کیوں نہیں آتے، وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے رویوں نے جب چھوٹے تھے تو بے عزت کیا جاتا تھا، ہم نے اس وقت سے مسجد کا رخ ہی نہیں کیا کہ کیا فائدہ ہے اس عبادت کا۔ تو اس لیے جہاں بھی معاملہ ہو یہ شریعت کا پہلو ہے، نرمی پیار اور محبت کے ساتھ اصلاح کرنی۔ اگر کوئی نہیں مان رہا بالفرض تو ہمیں تو کوئی دروغہ تو مقرر نہیں کر دیا کہ اللہ نے حکم دیا کہ منوانا ہی منوانا اسے، ہمارے ذمے تو پیغام پہ پہنچا دینا ہے۔ انبیاء کی ذمہ داری بھی یہی تھی کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دے اچھے طریقے کے ساتھ، جو مان لے گا اسی کا بھلا ہے، اسی کی خیر ہے، جو نہیں مانے گا اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھیں گے، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری فرما دی۔ اس لیے پیار اور محبت سے ان کو قائل کرنا کوشش کرنی ہے، اور یہی ہمیں پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ اب اندازہ کریں کتنا بڑا اور کتنا یہ سخت سوال اللہ کے نبی سے کی جائے۔ آج اگر کوئی بڑا پیر ہے، بڑا عالم ہے یا کوئی گدی نشین ہے، اس سے کوئی ایسا سوال کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا۔ پہلی بات تو یہ، اگر کر لیا تو اس کا جو حشر ہوگا آگے سے وہ ناقابل بیان ہے۔ آج یہ رویے ہیں لوگوں کے، چاہے کوئی پڑھا لکھا ہے یا کوئی ان پڑھ ہے، بس اخلاقیات سے اکثریت جو ہے وہ غافل ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے، پتہ بھی ہے تو سستی ہے، اس پہ پریکٹس نہیں ہو رہی۔ یاد رکھیں اب اللہ کے نبی سے یہ سوال، اتنا بڑا سوال کیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں ہے، اسے بے عزت نہیں کیا، اور جو ہے
کوئی تنبیہ نہیں کی اس کو، بلکہ اس کو اپنے قریب بلا لیا کہ بیٹا میرے پاس آؤ۔ پتا تھا کہ یہ مریض ہے، یہ بیمار ہے بیچارہ، اور بیمار سے نفرت نہیں کی جاتی بلکہ اس کے ساتھ تو محبت اور الفت اور رحم دلی کی جاتی ہے۔ اور جو ہے اب جو ڈاکٹر بیمار آدمی تو بس اوقات اپنی پریشانی میں کچھ بول جاتا ہے، زائد بول جاتا ہے، کچھ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں، وہ پریشانی میں بیچارہ بے بس ہے، وہ تو پہلے سہارے ڈھونڈ رہا ہے۔ اگر اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکل بھی گئے تو ڈاکٹروں کو یہ ہدایت ہوتی ہے، بہت سارے اچھے ڈاکٹر ہیں جو ان باتوں پر عمل کرتے ہیں، وہ ناراض نہیں ہوتے کہ یہ بیمار ہے بیچارہ، مجبور ہے، وہ ان کی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کرتے ہیں اور پیار سے ان کو گائیڈ کرتے ہیں۔ اور یہی اصول ہے، یہی اسلام کا طریقہ، یہی اخلاقیات ہے۔ اب آپ نے فرمایا کہ سمجھ لیے کہ یہ آدمی بیمار ہے، یہ نوجوان بیمار ہے جو مجھ سے یہ اجازت مانگ رہا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک منصب یہ تھا وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کا تزکیہ نفس کرتے، دلوں کو پاک کرنا، ان کے باطن کو سنوارنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں پہ محنت کی ہے۔ اور یاد رکھیے جو محنت دلوں پہ ہوتی ہے وہ بڑا اثر رکھتی ہے، اور جو ہے جب جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر تابع پرواز رکھتی ہے۔ تو جو دل سے نکلتی ہے اور دلوں پہ جا کے لگتی ہے اس کا اثر بہرحال ضرور ہوتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ یہ بیمار ہے، پیار سے قریب بلایا، پاس بٹھایا اور کہا کہ بیٹا مجھے ایک بات، تو نے میرے سے سوال کیا، میں بھی کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں تجھ سے۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ پوچھیں جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی آپ سے یہ اجازت مانگے کہ آپ کی بہن سے میں یہ بدکاری کروں تو کیا آپ اس کو اجازت دیں گے؟ وہ تو اس کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کیسا سوال اللہ کے نبی نے کر لیا۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ فرمایا کہ تیری ماں سے کوئی ایسا معاملہ کرے، تیری بہن سے، تیری بیٹی سے، تیری بیوی سے، یہ مقدس رشتے اس کو گنوائے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا، بات سمجھ آ گئی کہ یا رسول اللہ میں اب آئندہ کبھی ایسا کام نہیں کروں گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیار سے اس کی اصلاح فرمائی کہ اس کو احساس ہوا کہ یار، فرمایا کہ جس سے تو اجازت مانگ رہا ہے زنا کی بدکاری کی، وہ بھی تو کسی کی عزت ہے، وہ بھی تو کسی کی ماں بہن بیٹی بیوی ہے، تو جس طرح تو یہ بات پسند نہیں کرتا تو کوئی دوسرا یہ بات کیسے پسند کرے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے بات سمجھ آ گئی، میرے لیے دعا فرما دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو دعا دی ہے نا وہ کمال کی دعا دی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس دعا میں اتنا اثر ہے، اگر آپ کے دل میں یہ گناہ کے وسوسے پیدا ہو رہے، انسان ہے نا، ہر انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، صرف انبیاء کی ذات معصوم ہے، بڑے بڑے اولیاء کرام سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں۔ اب لیکن وہ گناہ پر قائم نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ ان کو قائم رہنے نہیں دیتے، فوراً تنبیہ ہوتی ہے اور فوراً توبہ طائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ساتھ قرب ہے ان کا، تو قائم نہیں رہنے دیتے اللہ تعالیٰ ان کو، یہ ایک خاص اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے۔ بہرحال جو ہے گناہ ہو جاتا ہے تو اس کی اصلاح، اب اگر وسوسے آ رہے ہیں تو یہ دعا بڑی مؤثر ترین ہے۔ اگر آپ سمجھتے میرا بچہ ہے وہ ان کاموں کی طرف نکل رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی کیفیت کو بدلیں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے مبارک پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، وحسن فرجہ، اے اللہ اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دے، اس کی حفاظت فرما، وطہر قلبہ، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے۔ یہ تین دعائیں دی، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کے دل کو پاک کر دے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین دعائیں دی۔ دعائیں کیا دی کہ اس نوجوان کی زندگی بدل کر رہے گی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا وہ عبادت گزار آدمی تھا ہم صحابہ میں، کبھی گناہ کا سوچا تک نہیں اس نے، یعنی یہ دعا ایسی دعا ہے، اگر آ رہی دل میں خیالات، ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہم اغفر ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اللہم اغفر ذنبی وطہر قلبی وحسن فرجی، اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں، کسی کے لیے تو یہ سیگے استعمال آپ کسی عالم سے پوچھ سکتے ہیں کہ دوسرے کو دعا کیسے دینی ہے، کیسے اس کے لیے پڑھنا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال نئی زبان الفاظ آتے تو اللہ سے ایک کال ملائیں، ایک لمحے کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور اردو زبان میں، اپنی زبان میں اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ اس کے دل کو بدل دے۔ دلوں کا کنٹرول تیرے ہاتھ میں ہے، ہمیں تو تیرے نبی کی یہ بات پہنچی ہے کہ دل جو ہے اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، جدھر چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ پھیر دیتے ہیں۔ یا اللہ اس کے دل کو دین کی طرف پھیر دے، گناہوں سے اس کے دل کو پھیر دے نیکی کی طرف۔ یا اللہ یہ برائی کی طرف جا رہا ہے، میرا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، یا اللہ اس کو برائی کے راستے سے روک دے، نیکی کے راستے پر لگا دے۔
تو یاد رکھیں جب ہم اللہ سے مانگیں گے یہ تعلق بحال کریں گے. اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے، وہ بڑی کریم اور شفیق ذات ہے. آئیں تو صحیح اس کی طرف. ہم اللہ سے مانگے اور اللہ نہ دے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن بندہ، جب کوئی بھی میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ اب میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں. اب کوئی بڑے سخی آدمی کے در پہ چلا جائے اور جب اس سے سوال کرے اور وہ کچھ نہ دے تو عام بندہ بھی سمجھتا ہے یار اتنا بڑا آدمی ہے، اگر کسی نے سوال کرے تو کیا تھوڑا بہت دے دیتے. اللہ کی ذات تو سخیوں سے سخی ہے، شہنشاہوں سے کہ بڑھ کر شہنشاہ ہے، بادشاہوں سے بڑھ کر بادشاہ ہے. اللہ کے دربار سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا. ہم مانگتے نہیں ہیں، کمزوری ہمارے مانگنے میں ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے رب سے سوال کرو کہ اللہ جب تک نہ چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. سب پہ اللہ کا کنٹرول ہے، قبضہ ہے. اللہ کی مشیت اور ارادے سے سارے کام ہو رہے ہیں. اب دیکھیں اس نوجوان کو کتنے پیار سے سمجھایا، اب بات بھی سمجھا دی، اس کی اصلاح بھی فرما دی، اور جو ہے وہ ناراض بھی نہیں ہوا. اس نے یہ بھی نہیں سمجھا کہ میری توہین ہوگی. تو یہ انداز ہونا چاہیے ہمارا جب نیکی کا حکم کرنا، جب برائی سے منع کرنا. ایک بدو آیا، دیہاتی آدمی. عام طور پر دیہاتی لوگ جو ہیں، عرب میں بھی یہ تھا کہ وہ آداب سے ذرا کچھ ناواقف ہوتے ہیں، اتنے آداب یا اچھے اخلاق نہیں ہوتے. اللہ ماشاء اللہ بہت اچھے بھی ہوتے ہیں. بہرحال عام طور پر یہ حالت ہوتی ہے کیونکہ وہ تعلیم سے، اچھی محفلوں سے، اچھی صحبت سے ذرا دور رہتے ہیں. اب وہ بدو آدمی آیا اور اس نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اونچی آواز میں دعا کی کہ یا اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور اس کے علاوہ کسی پر رحم نہ کرنا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، تو نے اللہ کی رحمت کو جو ہے کیوں بند کر دیا ہے، کیوں باقی اس ساری کائنات کو محروم کر رہے ہو؟ بلکہ یہ دعا اس طرح مناسب نہیں ہے. اے اللہ ہم سب پر رحم فرما، اس طرح دعا کر. تلقین فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو. اب جو مسجد کے کونے میں وہاں گیا اور اس نے بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ کو تو غصہ آیا کہ کیسی حرکت یہ کر رہے. مسجد اللہ کا گھر ہے. آج یہاں ہم دیکھ لیں، یہاں کوئی بچہ مسجد میں پیشاب کرے تو ہم کس طرح اس کے ساتھ سلوک کریں گے. اب صحابہ اٹھے ہیں، ظاہر ایک فطری جذبہ ہے انسان کے اندر، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کو پاک رکھنا ہے اور ہر بندے کی ذمہ داری ہے. صحابہ اٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیے، فرمایا کہ چھوڑ دو اس کو، اس پر ظلم نہ کرو، وہ جب فارغ ہو جائے پھر کچھ کرتے ہیں. جب اس نے پیشاب کر لیے صحابہ کو روک دیا، پیشاب سے فارغ ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ جا کر اس کو دھو دو، دو جگہ جو ہے ناپاک ہو گئی ہے. اب اس کو اپنے پاس بٹھایا اور بڑے پیار سے وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ کوئی ملامت کی، نہ کوئی غضبناک ہوئے مجھ پر، بلکہ بڑے پیار اور محبت بڑے انداز میں فرمایا کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہیں اور ان کا کو صاف ستھرا رکھنا، ان کو پاک رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، تو لہٰذا مسجد میں ایسے کام نہیں کرتے. تو فرمایا کہ وہ اتنا متاثر ہوا اللہ کے نبی کے ان الفاظ سے، اور صحابہ کے رویے کو بھی دیکھ لیا تھا کہ کس طرح اٹھے تھے اس کو روکنے کے لیے، ان کو بھی منع فرمایا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو دل پہ اثر کرتی ہیں. اس انداز میں ہم نے دوسروں کو سمجھانا ہے. یاد رکھیں یہ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے اور اس کا خیال رکھنا. اگر ہم یہ ذمہ داری نہیں نبھائیں گے جو ہوتا ہے ہونے دے، ہمیں کیا پرواہ، یہ اسلام نہیں ہے. ہم پھر اپنے آپ کو مسلمان اور اسلام کے ٹھیکیدار مت سمجھیں، بلکہ اسلام کی پہچان یہ ہے، مسلمان کی پہچان یہ ہے، نہ کسی کو تنگ کرتا ہے نہ کسی کو تنگ کرنے دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا انصر اخاک ظالما او کان مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو اگرچہ وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، تو ظالم کی ہم کیسے مدد کریں، وہ تو پہلے ظلم کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روک کر اس کی مدد کرو. ظاہر بات ظالم کو آپ نے ظلم سے روک لیا تو اس کی مدد کر دی، اس کو ہلاکت میں ڈوبنے سے بچا لیا آپ نے. تو ظالم کی مدد یہ کہ اس کو ظلم سے روکو، مظلوم کی مدد یہ کہ اس کا ساتھ دو اور جو ہے اس کے ساتھ تعاون کرو. تو فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے، پچھلے جو میں نے حدیث سنائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ایک دفعہ گھر میں آئے اور غضبناک تھے، غصے کے آثار تھے، اور جو ہے وضو فرمایا، سیدھے ممبر پر تشریف لے، کسی سے کوئی بات چیت نہیں کی. مگر عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہوتا تھا، گھر میں آتے تو سلام کرتے اور جو ہے حال احوال پوچھتے، مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے چینی لگی اور حجرے کی دیوار کے ساتھ کھڑی ہو کر سننے لگی کیا ارشاد فرماتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو.
یعنی نیکی کا حکم کرو اور برائی سے لوگوں کو منع کرتے رہو، مبادہ وہ وقت آ جائے پھر تم دعا مانگو تمہاری دعا قبول نہ ہو، تم دشمن کے خلاف مدد چاہو تمہاری مدد نہ کی جائے، یعنی ایسا وقت آ سکتا ہے کہ جب نیک لوگ بھی لوگوں کو یہ کام چھوڑ بیٹھیں گے، گھر کے بڑے بھی یہ چھوڑ دیں گے، بس جو ہوتا ہے ہونے دیں، پھر جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو سارے بھی رگڑے جائیں گے، اس میں نیک بھی اور بد بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی، فرمایا کہ کشتی کے دو منزلہ کشتی ہے، کچھ لوگ اوپر ہیں اور کچھ نیچے کی منزل پر ہیں، اور کشتی پانی میں جا رہی، سمندر میں جا رہی ہے۔ اب جو نیچے کی منزل والے لوگ ہیں وہ پانی لینے کے لیے اوپر آ رہے ہیں۔ اب جو ہے اگر وہ سمجھے کہ یار ہم اوپر جاتے ہیں، اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہم کشتی کے اندر نیچے سے سوراخ کر لیتے ہیں، پانی تو ہمارے زیادہ قریب ہے، ہم نیچے سے سوراخ کر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر اوپر والوں نے یہ منظر دیکھا کہ وہ یہ حماقت کرنے لگے ہیں، اگر اوپر والوں نے ان لوگوں کو نہ روکا کشتی میں سوراخ کرنے سے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی، پانی جب کشتی کے اندر آئے گا تو نہ یہ بچیں گے نہ اوپر والی منزل والے بچیں گے، تو جب اس کی جو وبال آئے گا پھر نیک اور بد سارے رگڑے جائیں گے اس میں۔ اس لیے لازم اور ضروری ہے گھر کے سربراہ کے لیے بھی کہ جہاں گناہ ہوتا دیکھے اپنے گھر میں، گھرانے میں، دوست احباب اور رشتہ داروں میں روکے۔ اگر کوئی بڑا آدمی مثال کے طور پر شادی بیاہ بہت زیادہ ناچ گانا اور پتہ نہیں کیا کچھ واہیات اور جو ہے بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں، اب یہ بندہ سمجھتا ہے کہ میرے بغیر یہ شادی نہیں کریں گے اور بڑا اثر رسول رکھنے والا ہے، اب یہ وہاں سٹینڈ لے کہ بھائی میں شادی پہ تب آؤں گا جب یہ آپ واہیات نکالیں گے، یہ بے حیائی کے کام جو آپ ناچ گانا، جو ننگے ڈانس یا جو ہے آوارہ عورتوں کو لا کر کھڑا کیا ہے، اگر یہ کام کرتے تو میں نہیں آتا، پیچھے ہٹ جائے۔ اور اگر اس سے دل آزاری کسی کو ہوتی تو ہونے دے دل آزاری، اس دل آزاری پہ اس کی کوئی پکڑ نہیں، بلکہ بڑے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے موقع پر سٹینڈ لیں، اگر نہیں لیں گے تو جب پھر اللہ کا عذاب آئے گا سب اس میں جو ہے وہ رگڑے جائیں گے۔ اس لیے لازم اور ضروری ہے کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے لوگوں کو منع کرنا، جہاں تک ہمارے بس میں ہے یہ کام ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اپنی حیثیت کے مطابق، اور یہ کام ڈنڈے نہیں مارنے، پیار اور محبت سے لوگوں کو قائل کرنا ہے، اس بات پر آمادہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ پیار اور محبت، یہ اچھے